बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तस्लीमुल इस्लाम और आप देख रहे हैं pro-urdu.com का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब, जो कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ग्रुप के बानी हैं, उनके साथ। और आज हम चार चीजों को मेनली कवर करेंगे। आज के प्रोग्राम को हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे और ना ही कोशिश करेंगे, हमारा हमेशा से यही रहा है कि तज्जिया मुख्तसर सा करें और आपको सिर्फ पॉइंट की बात बताएं और इसको रैप अप कर दें। आज की जो चार बातें हैं उनमें सबसे अहम बात है बाबरी मस्जिद केस, उसमें शक का फायदा देकर मुल्जमान को क्यों बरी किया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ट्रंप और जो बाइडेन है उनकी जो डिबेट थी उसमें किसका पलड़ा भारी रहा था। बहुत ही मुख्तसर से आपको बताएंगे, लेकिन पॉइंट बड़े स्पेसिफिक बताएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे भारत और आर्मीनिया जो है उनके ताल्लुकात कैसे हैं, और इस वक्त भारत और आर्मीनिया और आजरबाईजान की जो जंग है उसके अंदर भारत का किरदार क्या है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे दुनिया की जो हालात है इस वक्त रोज ब रोज, उसमें जो शिद्दत आती जा रही है, जो सीरियसनेस आती जा रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। और अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे बाबरी मस्जिद वाले सवाल से। फिलहाल से मैं आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि बाबरी मस्जिद वाला जो केस था उसमें सीबीआई ने जो मुल्जमान को शक की बुनियाद का फायदा देते हुए सबको बरी कर दिया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? तस्नीम साहब, बात यह है कि जब से मोदी आया है एक मूड तो हमें पता चल गया था कि भारतीय सोसाइटी, भारतीय माशरा किस साइड पे जा रहा है, यकीनन एक्सट्रीमिज्म और फाशिज्म की तरफ। मोदी साहब जो हैं उनको जो है जो मेजॉरिटी वहाँ की आबादी 80% से ज्यादा हिंदू, उसकी टोटल सपोर्ट जो है वो हासिल थी। हमने देखा कि पहले इलेक्शन के बाद जो शुरुआत हुई जिसके अंदर काओ जो गाय के गोश्त के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू किया गया, दलित्स को निशाना बनाना शुरू किया, वो फैलते फैलते एक इंतहा पे पहुंचा जब पिछले साल जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला दे दिया कि जो बाबरी मस्जिद की जमीन है वो हिंदुओं के हवाले कर दी जाए, मुसलमानों को किसी और जगह पे कुछ जमीन दे दी जाए ताकि वो बाबरी मस्जिद की जगह जो है ना मस्जिद बना सके, यानी कि जो गिराई गई है। लेकिन जो उसका एरिया था वो सारे का सारा हिंदुओं को हवाले कर दिया गया। तो केस तो वहां पे खत्म हो चुका था। ये तो सीबीआई की अदालत के अंदर एक चल रहा था कि इन लोगों ने इंस्टिगेट किया, और साफ नजर आ रहा था कि जब जमीन दे दी गई है हिंदुओं को तो ये जो केस सीबीआई की अदालत में चल रहा है इंस्टिगेशन का, ये भी खत्म हो जाएगा, और यही हुआ। और आप जानते हैं कि 32 अफराद थे ये जिन्होंने इंस्टिगेट किया, और एविडेंस था वहां पे खुद, जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मौजूद थे अदालत के सामने, लेकिन अदालत ने कहा कि ये जो एविडेंस है ये इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर जो है कोई फैसला दिया जाए। इसलिए शक का फायदा देते हुए एल के अडवाणी, उमा भारती समेत जो है 32 मुल्जमान को जो है खुली छूट दे दी गई। और मजे की बात यह कि खुद बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से अक्सर जो मुल्जमान थे उन्होंने बाहर आके वो ऊंची आवाज में भी इस चीज का ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई थी लेकिन हम छूट गए, ये हिंदुइज्म की एक फतह है। और जय श्री राम के जो वहां पे नारे लगे, तो एक अलमिया है कि गांधी और नेहरू का जो हिंदुस्तान है इस वक्त बद तहजीबी और फाशिज्म और क्या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की एक आला मिसाल बन चुका है। और इसी को आप लिंक करें कि शायद यही वजूहात हैं कि परसों जो अमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसने अपने दफातर बंद कर दिए। उन्होंने कहा है कि हिंदू इंतहा पसंद जो है हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे, बल्कि हमें जो है खतरात यहाँ पे लाके इसके हम कुछ अर्से के लिए अपना काम खत्म कर रहे हैं। तो दुनिया के लिए भी ये आंखें खोल देने का टाइम है। दुनिया को भी ये सोचना चाहिए कि भारत जिस साइड पे जा रहा है, क्या वो दुनिया के अमन के लिए कुछ सूदमंद भी है, या फिर भारत का बाइकआउट करके हम उसे इस चीज का एहसास दिलाएं कि भाई आप जो है एक महजब दुनिया के अंदर रह रहे हो, और महजब दुनिया के अंदर ये चीजें जो है वो पसंद नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी डिटेल के अंदर बाबरी मस्जिद वाला जो केस है उसको हाईलाइट किया और इसके जो सीधा सीधा निकात थे वो मैंने नाज़रीन के लिए पेश किए। अब ये फरमाइएगा कि जो ट्रंप और जो बाइडेन की जो डिबेट है, अमेरिका के अंदर डिबेट का जो इलेक्शन है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और इस हवाले से ये जो डिबेट हुई है इसको आप किस तरह से देखते हैं, और ये भी फरमाइएगा कि किसके पलड़े को आप भारी देखते हैं? देखिए जी, जो परसों डिबेट हुई प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दरमियान, आपको पता है कि ये एक अमरीकी निज़ाम की एक खूबसूरती है
کہ اس طریقے سے دونوں کینڈیڈیٹس جو بڑے ہیں جنہوں نے پریزیڈنشل سیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف باتوں پہ عوام کے سامنے اپنا نقطہ نظر جو ہے بیان کرتے ہیں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور اس سے کافی چیزیں عوام کے لیے ووٹنگ کے اندر جو ہے بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ پرسوں کی جو ڈیبیٹ تھی اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو اس میں ہمیں نظر آیا کہ جو ٹرمپ کا پلڑا تو بہت ہی ہلکا رہا، وہ زیادہ جو ہے بات بات پہ جسے کہتے ہیں کہ لڑنے کے لیے تیار ہمیں نظر آئے اور انٹرپریٹ کرتے رہے، یعنی کہ اپنی بات تو کی، جب بائیڈن کی بات شروع ہوئی تو انہوں نے انٹرپریٹ کیا، ذاتی حملے کیے کہ بائیڈن کے بیٹے کے حوالے سے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک مقام پہ بائیڈن جو ہے وہ بھی ڈیفینسو میں آئے، انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا ڈرگز لیتا تھا لیکن اس کے بعد اس نے وہ چھوڑا، علاج کروایا اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے۔ اسی طریقے سے ایک مقام کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بائیڈن کو شٹ اپ کال بھی دینی پڑی، بلکہ بہت سے مقامات پہ ماڈریٹر جو ہے اس کو انٹروین کرنا پڑا ٹرمپ کو روکنے کے لیے۔ تو ایز اے ہول اگر آپ میرا تجزیہ پوچھیں تو ٹرمپ کو تو ہم جانتے ہی ہیں، پچھلے یعنی کہ 4 سال سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن بائیڈن کی بھی پرسنالٹی کے بہت سے رخ اس کے اندر جو ہیں وہ واضح ہو کے آئے، جن میں سے اگر میں دیکھوں ایز اے پاکستانی تو ہم نے دیکھا وہ اریٹیٹ ہوا۔ حالانکہ امریکن پریزیڈنٹ دنیا کی، یعنی کہ ابھی بھی جو ہے آپ دیکھیں اس جو نظام چل رہا ہے گو اس میں اب ہم دوبارہ ملٹی لیٹرلزم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن امریکہ ابھی بھی ایک بہت طاقتور ملک ہے اور اس کے بعد چائنا آتا ہے۔ اگر امریکہ کے اندر کوئی ایسا پریزیڈنٹ آ جائے جو جلدی کول لوز کر دے تو وہ دنیا کے لیے پرابلم کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور ٹرمپ جو ہے وہ تو اس ڈیبیٹ کے اندر جو ہمیں جو بائیڈن صاحب کا جو پلڑا بھاری نظر آیا اس کی وجہ ٹرمپ صاحب کا مس بیہیو کرنا تھا، جبکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو میں پازیٹیولی لوں بائیڈن کی طرف سے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے وائٹ سپرمسٹ جو ہیں ان کو کنڈیم نہیں کیا۔ ہاں، ایک جو مزے کی بات جو پاکستانی آڈینس کے لیے ہے کہ ٹرمپ نے بھی بلین ٹریز لگانے کے جو ہے وہ بات جب کلائمیٹ چینج کا آیا تو اس کا مطلب یہ کہ ٹرمپ ہمارے پرائم منسٹر سے تھوڑے بہت انسپائرڈ ضرور ہیں۔ تو ایز اے ہول اس کا شاید کمپین کے اوپر اتنا زیادہ اثر نہ پڑے، لیکن دنیا کے لیے یہ پہلی ڈیبیٹ کے اندر جو ہے بہت سے سگنلز تھے کہ آگے اگر ٹرمپ کنٹینیو کرتے ہیں یا جو بائیڈن آ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے، یعنی کہ میری فیلنگ یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹرمپ کے مقابلے میں انہوں نے کول کھویا اور شٹ اپ کال دی اور پھر ڈیفینسو پہ آ گئے، تو یہ بھی جو ہے نا دنیا کے لیے جو ہے اگر آگے وہ آ جاتے ہیں تو کافی ہمیں بتائے گا کہ ان کی جو پالیسی ہوگی مختلف ایشوز پہ وہ بہت کیسی شکریہ ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ انڈیا اور آرمینیا اور جو آذربائیجان کی جنگ ہے ان دونوں ممالک کی، اس کے اندر بھارت کا کردار کیا ہوگا، اور بھارت کے جو آرمینیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے نا چیز پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ جس کے اندر کہا گیا کہ جی پاکستان کی جان وہ اس وقت آرمینیا کے خلاف آذربائیجان کی مدد کر رہی ہیں، جو ایک سمپل بلیک پروپیگنڈا کی بھی ایک بڑی چیپ قسم کی جو ہے نا وہ ہے۔ اس کے بعد سوال اٹھنے شروع ہوئے کہ یار ٹھیک ہے ایک بڑا اچھا دوست ملک ہے پاکستان کا، لیکن پاکستان آرمی کسی کی جنگ کیوں لڑے گی؟ پاکستان کیوں لڑے گا؟ ہم ڈپلومیٹیکلی ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم پولیٹیکلی انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں پاکستانی کو جو آرمی ہے، لیکن اس طریقے سے جانا یہ تو ایک دنیا کا بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ لیکن اس کو پھیلانے کی کوشش کی گئی آرمینیا کی طرف سے اور پرو آرمینین جو اکاؤنٹ طرف سے، جسے ایک اشارہ ملا کہ یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کا جو سٹائل ہے جھوٹ پہ مبنی اور بے بنیاد، یہ بیسیکلی ہندوستان کا پروپیگنڈا سٹائل ہے۔ تو میں نے اس کے بعد تھوڑا سا ڈگ ان کرنے کی کوشش کی تو جیمز ٹاؤن فاؤنڈیشن وغیرہ کے اوپر مجھے بڑا ملا۔ آرمینیا اور انڈیا جو ہے یہ قریب قریب ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 2016 کے اندر انڈین وائس پریزیڈنٹ نے آرمینیا کا دورہ کیا تو وہاں پہ بہت اہم قسم کے معاملات ہوئے جو مختلف ڈائمینشنز کے اندر تھے، ڈفرینٹ فیلڈز کے اندر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسکندر نامی جو ہے ایک میزائل سسٹم رشیا سے لیا تھا، تو آپ میزائل سسٹم کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے، پن پوائنٹ کرنے کے لیے آپ کو سیٹلائٹ کیپیبلٹیز بھی ہونی چاہیے، جو کہ انڈیا نے آفر کی کہ ہم مل کے نا جو ہے سیٹلائٹ جو ہے وہ بناتے ہیں، ہم ٹرین کرتے ہیں اور آرمینیا کے لیے ہم اسے بھیجتے ہیں تاکہ جو ہے اس کا جو مختلف انٹیلیجنس کے لیے یا ٹارگٹ سلیکشن کے لیے جو ہے نا سیٹلائٹ امیجری اس کے پاس موجود ہو اور اسے رشیا کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے جو ہے
انہی میزائلز کے لیے اور باقی دفاع کے لیے اینٹی ویپن جو ہے کیا نام ہے ریڈارز جو ہیں وہ انڈیا نے بیچے ہیں آرمینیا کو، اور ہر لیول کے اوپر ہو رہی ہے. اور انڈیا کی اس مدد کے اندر انٹینسٹی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو نیگورو کالاباغ اور مقبوضہ کشمیر کا ایشو تقریباً ملتا جلتا ہے. وہاں پہ آرمینیا نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. دونوں کی پالیسیز ایک ہی طرح ہیں. وہاں پہ وہ کشمیریوں کو مارے ہیں، یہاں پہ آذریز کو وہ جو ہے بزور شمشیر جو ہے اپنے علاقے سے نکال رہے ہیں. تو معاملات دونوں کے سچویشن ایک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا ٹرکی کو بھی جو ہے نا تنگ کرنا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرکی کا الائی ہے آذربائیجان، اور آذربائیجان جو ہے دونوں کیونکہ ٹرکی ریس ہے ان کا حمایت کر رہا ہے. تو انڈیا اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے کہ اچھا اگر تم ہمیں غصہ چڑھا رہے ہو تو ہم بھی تمہارے اتحادی کے خلاف یہ کریں گے، وہاں پہ ان کی مدد کر رہا ہے ہر چیز کے اندر، جس میں انٹیلیجنس، ملٹری، ہر فیلڈ کے اندر آپ کو جو ہے نا انڈین انوالومنٹ وہاں پہ نظر آئے گی. اور اس میں ایک اور میں آپ جی بلال سر. جی اس میں ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ایک بڑا عجیب قسم کا ایٹماسفیئر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران آرمینیا کا ساتھ دیتا ہے اور انڈیا کا وہ الائی تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں جب ری الائنمنٹ ہو رہی ہے تو ایران جو ہے وہ انڈیا سے دور ہو رہا ہے. تو آج 3 گھنٹے پہلے، اب سے 4 گھنٹے پہلے جو ہے الجزیرہ پہ خبر آئی تھی کہ ایرانین جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے آذربائیجانیز کو یہ سگنل دیا ہے کہ ہم آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ کسی قسم کی چینج جو ہے، بڑی چینج جو ہے وہ ایرانین پالیسی کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ ٹریڈیشنلی آرمینینز کو سپورٹ کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایرانین آذربائیجان جو ہے ان کا ایک صوبہ ہے جہاں پہ آذری قوم آباد ہے، وہاں پہ 2004 سے ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور وہ بھی ایک ولنریبلٹی بنتی جا رہی تھی پولیٹیکل ایرانین رجیم کی خاطر. اس وجہ سے ایران نے کہ وہ نیشنلزم کہیں بڑھے نا ایرانین آذربائیجان میں، وہ آرمینیا کی مدد کر رہے تھے. لیکن آج کے روحانی صاحب کے ایڈی ہیں جنہوں نے یہ کمیونیکیٹ کیا ہے آذربائیجانیز کے ساتھ، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ شاید ری الائنمنٹ کے ساتھ ایرانین جو ہیں وہ اپنی جو پالیسی ہے وہ بھی تھوڑی سی شفٹ کر رہے ہیں پرو آذربائیجان. بہت شکریہ صاحب. اب ہم بات کریں گے دنیا کے حالات پر. اس وقت جو سچویشن ہے وہ بڑی ورس ہوتی جا رہی ہے. بہت سارے خطوں کے اندر بہت مختلف قسم نوعیت کے جو معاملات ہیں وہ ابھر رہے ہیں، اور حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ شاید اگلے آنے والے دنوں میں مزید سیریس ہو جائیں گے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو سچویشن جو ہے اکنامداری کی ساری اس کا مرکز جو ہے وہ شفٹ ہو گیا فار ایسٹ کی طرف. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے وہ ہے کہ امریکن الیکشن. جب تک امریکن الیکشنز انجام نہیں پا جاتے اس وقت تک آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تاکہ پبلک سینٹیمنٹس جو ہیں ان کو اپنے حق میں کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ چیز جو میں نے نوٹ کی، اگر آپ گلوبل ٹائمز کو مانیٹر کر رہے ہیں تو پرسوں تائیوان کے حوالے سے چائنیز فارن منسٹری کا ایک پالیسی بیان آیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی امریکی فوجی اترتا ہے تائیوان میں تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے ڈیکلریشن آف وار. اس کے علاوہ ایک جو اس سے بھی زیادہ ایک چیز پریشان کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک ڈرونز کی ایکسرسائز کر رہا ہے اس وقت پیسیفک کے اندر. اور اس میں جو شریک فوجی انہوں نے جو پیچز لگائے ہوئے ہیں اس میں ریڈ کلر کا ڈرون ہے ریپر جو کہ ڈائیو کر رہا ہے. نیچے ریڈ کلر کا پیچ ہے جو تقریباً ملتا جلتا ہے چائنیز جو میپ ہے اس سے. اور اس چیز کو گلوبل ٹائمز جو ہے اسی کے ایک آرٹیکل کے مطابق چائنیز نے کوئی اچھا نہیں لیا، کیونکہ یہ ویتنام وار کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ کسی ملک کا جھنڈا کا میپ لگا کے اس طرح کا اگریسو قسم کا جو ہے ایک دیا گیا اور سگنل دیا گیا. اسی طریقے سے پھر اگر آپ چائنا سی میں ہی آ جائیں، آپ جانتے ہیں کہ 5 ایکسرسائزز چائنیز نیوی کر رہی ہے اس وقت 4 مختلف سمندروں کے اندر انویژن روکنے کے لیے اور وغیرہ اپنی کیپیبلٹیز کو چیک کرنے کے لیے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ موبلائزیشن. پھر چائنا کی طرف سے گلوبل ٹائمز کے مطابق کی صاف صاف کہنا کہ اگر کسی نے ہمارے
किसी ने हमारे जजीरों की तरफ एडवांस किया तो हम वो सब कुछ तबाह कर देंगे। तो और फिर आप देख लें अजरबैजान और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट, उसमें इंटेंसिटी जो है वो हमें एक नजर आ रही है कि इल्जाम आने शुरू हो गए हैं वहां पे। लेबनान के अंदर जो आर्मीनियन मिलिशिया जो है वो इन्वॉल्व हो गई है अजरबैजान के खिलाफ। कुर्दों को यूज किया जा रहा है अजरबैजान के खिलाफ। इसी तरीके से अजरबैजान पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनकी मदद टर्क्स कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो एक ग्लोबल लेवल पे जो है ना, हमें अगर आप ईस्ट से वेस्ट में आ जाए तो हमें एक मसला जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। खुद यूरोप के अंदर आप जानते हैं कि बेलारूस का मामला और यूक्रेन के मामले की कशीदगी बाकी है। और अगर आप लैटिन अमेरिका के अंदर आ जाएं तो वहां पे आप जानते हैं कि जो उनकी सबसे बड़ी लैटिन अमेरिकन स्टेट है ऑयल प्रोड्यूसिंग वेनेजुएला, उसके खिलाफ जो है फिर जो है कि ईरानियन ऑयल वहां पे जा रहा है। आप जानते हैं कि ऑयल के एक्सपोर्ट पे तो पाबंदी लगाई हुई है। और दूसरा वो कैपेबिलिटीज अमेरिकन ने कई मुल्कों के अंदर नहीं ये डेवलप होने दी आलमी जो ताकतों ने, कि वो खुद रिफाइन करके अपने उस ऑयल को यूज कर सकें। अगर रिफाइनरीज लगाई भी गई तो अपने कंट्रोल में रखी गई। तो सिचुएशन तो एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम ये होप कर सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो कोशिश भी कर रही है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो इसमें कोशिश करें और इंटरवीन करें, और जो आलमी जो अवाम है वो उठे और अपनी ममलिकतों को रोके कि किस साइड के ऊपर आप दुनिया के हालात लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर यही सिचुएशन रही तो एक छोटा सा स्पार्क जो है वो एक बड़ी ग्लोबल वॉर का बायस बन सकता है। बहुत शुक्रिया बिलाल इफ्तिखार साहब आपके बेहतरीन तज्जिए का। नाजरीन, इसी बात के साथ अपने होस्ट तस्लीमुल इस्लाम और हमारे मेहमान मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार जो कि बानी हैं स्ट्रेटजिक एनालिसिस ग्रुप के, उनको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।